نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں نے آپ حضرات کے سامنے جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تھا کہ جنت یہ ایک ایسی مقام ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت جنتیوں کو بے شمار نعمتوں اور انعامات سے نوازیں گے۔ جنت یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ رب العزت انسان کو حسن عطا فرمائیں گے کہ 14ویں رات کا چاند بھی ان کو دیکھ کر شرما دے گا۔ جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت ان جنتیوں کو ان کی ہر خواہش کے مطابق نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ جنتی جو خواہش کریں گے اللہ رب العزت جنتیوں کو وہ تمام نعمتیں پورے عطا فرمائیں گے۔ جس چیز کی خواہش جس چیز کی وہ طلب کریں گے اللہ رب العزت ان کی اس طلب کو پورا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت جنتیوں کو ان تمام نعمتوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی دولت جو عطا فرمائیں گے وہ اللہ رب العزت اپنا دیدار ان کو عطا فرمائیں گے کہ جنتی بغیر کسی حجاب بغیر کسی رکاوٹ بغیر کسی دقت کے اللہ رب العزت سے کا دیدار فرمائیں گے، اور صرف اللہ کا دیدار ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت سے شرف ہم کلامی بھی اوپر نصیب ہو۔ یہ اسی وقت انسان کو ہوگی کہ جب انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جہنم یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، جہنم یہ بہت ہی بری قیام گاہ ہے، جہنم یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم اتنا برا ٹھکانہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کافروں مشرکوں فاسقوں اور فاجروں کے لیے اللہ رب العزت نے تیار کیا ہے۔ جہنم میں سب سے بڑا عذاب آگ کا عذاب ہے، اور وہ آگ بھی کوئی معمولی آگ نہیں بلکہ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم آگ ہے۔ ہم اس دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، اور جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم آگ ہے۔ قرآن مجید میں اندر اللہ رب العزت نے اس آگ کے متعلق کہیں نار الکبریٰ کا لفظ استعمال فرمایا، کہیں اللہ رب العزت نے نار الحامیہ کا لفظ استعمال فرمایا، کہیں اللہ رب العزت نے نار التلظیٰ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا تو اس کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر مزید 1000 سال تک اس کو جلایا گیا تو اس کا رنگ سفید ہو گیا، پھر مزید 1000 سال تک اس کو جلایا گیا تو اس کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ قرآن مجید کی روح سے جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جہنمیوں کے لیے کوئی ہر دروازے کو کوئی نہ کوئی مخصوص کیا گیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، کہ جہنمیوں کو کفار کو گروہ در گروہ ہانکا جائے گا جہنم کی طرف، اور جب وہ جہنم کے قریب آ جائیں گے تو جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایک پتھر کو جہنم کے اندر پھینکا جائے تو 70 سال بعد وہ پتھر جہنم کی تہ تک پہنچتا ہے، یعنی اتنی زیادہ گہرائی ہے۔ جہنم کے بہت سارے طبقات ہیں لیکن چند طبقات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جہنم کا ایک طبقہ ہے جہنم، جس کا نام بکثرت قرآن مجید کے ذکر کیا گیا۔ ایک طبقے کا نام لظیٰ ہے، جس کا معنی ہے بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کلا انہا لظیٰ نزاعۃ للشوا، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہے جو لوگوں کے چہروں اور لوگوں کی کھالوں کو ادھیڑ دے گی۔ ایک درجے کا نام حطمہ ہے، یعنی چکنا چور کر دینے والی۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، اس دن جہنمیوں کو چکنا چور کر دینے والے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ ایک درجے کا نام سعیر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کفار یہی حسرت پیش کریں گے ہائے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی ہوتی، ان کی باتوں کو سن لیا ہوتا یا سمجھ لیا ہوتا تو آج ہم اس دہکتی ہوئی آگ کے باسی نہ بنتے۔ ایک درجے کا نام سقر ہے، سقر سخت جھلسا دینے والی درجہ، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر، کہ عنقریب انہیں ہم سخت جھلسا دینے والی جہنم کے اندر ڈال دیں گے، اور تمہیں کیا معلوم سقر کیا ہے، نہ وہ باقی رکھے گی اور نہ ہی چھوڑے گی، کھال کو جلا کر کالا کر دینے والا درجہ ہے۔ ایک طبقے کا نام جہیم ہے، سخت بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا۔
اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا رہا، آخرت کو ترجیح نہ دی، ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے گڑھے کے اندر پھینک دیں گے۔ ایک درجے کا نام حاویہ ہے، گہری کھائی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ جن کے پلڑے ہلکے ہو گئے ان کی جگہ گہری کھائی ہے۔ اس کے علاوہ جہنم کے اور بھی درجے ہیں۔ ایک درجے کا نام زمہریر ہے جہاں پر سخت سردی کا عذاب ہے۔ جہنم کی ایک وادی ہے اس کا نام ویل ہے جس پہ صرف نیری ہلاکت اور بربادی ہی بربادی ہے۔ جہنم کی آگ اس قدر جوش و خروش اور اس قدر غیظ و غضب ہوگا کہ انسان دور سے ہی کھڑا ہو کر اس کی آواز کو محسوس کرے گا۔ اذا رأتہ من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا دور سے ہی آواز کو اس کی سن لے گا۔ جہنم کے اندر انسان کو کھانے پینے کے لیے زہقوم دیا جائے گا، تھوڑ کا درخت، اور وہ کانٹے انسان کو دیے جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ اس دنیا کے اندر گرا دیا جائے تو اہل دنیا کی تمام کھانے والی پینے والی چیزوں کو تباہ و برباد کر دینے کے لیے وہ کافی ہے۔ جہنمیوں کو وہاں پر کھانے پینے کے لیے زرعی کھاردار چاریاں دی جائیں گی جس سے نہ ہی ان کی بھوک مٹے گی اور نہ ہی وہ ان کے گلوں سے نکلے گا۔ جہنمیوں کو پینے کے لیے غسلین دیا جائے گا، یعنی زخموں کی پیپ ان کو دی جائے گی۔ وہاں پر ان کو پینے کے لیے غساق دیا جائے گا، یعنی زہریلا اور بدبودار پانی دیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غساق کے متعلق فرمایا کہ اگر غساق کا ایک ڈول اس دنیا کے اندر پھینک دیا جائے تو یہ ساری کی ساری دنیا بدبودار اور زہریلی ہو جائے۔ اس کے علاوہ ماء حمیم سخت کھولتا ہوا پانی اللہ رب العزت ان کے اوپر گرائیں گے جس سے ان کی صرف چمڑیاں ہی نہیں بلکہ ان کی آنتریہ اندر کا سارا حصہ بھی تہس نہس ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کے لیے ہتھوڑے بھی ہوں گے، اس کے علاوہ ان کے اوپر توق، اس کے علاوہ ان کو جہنم کے اندر کباب کی طرح، جس طرح اس کو کباب کو بھونا جاتا ہے ان کے چہروں کو بھی کباب کی طرح بھونا جائے گا۔ اس کے علاوہ پانی کا عذاب ان کے اوپر ہوگا۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے جہاں پر یہ سارے عذابات ہیں اس کے علاوہ وہاں پر سخت زہریلے اور بچھو سانپ اور سانپ بھی ہوں گے، ان کا عذاب بھی ان کو دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں اونٹوں کے برابر سانپ ہوں گے کہ ایک سانپ کے کاٹنے سے جہنم میں سانپ کے انسان کے ایک دفعہ کاٹنے سے 40 سال تک اس کی سوزش باقی رہے گی۔ اور خچروں کے مطابق وہاں پر بچھو ہوں گے کہ جن کے ایک بار ڈس لینے کی وجہ سے انسان کو 40 سال تک اس کی تکلیف ہوگی۔ جہنمی ایک دوسرے کو وہاں پر تانے دیں گے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، ایک دوسرے کے اوپر ملامت کریں گے۔ وہاں پر مرید پیروں کے گالیاں دیں گے، پیروں کے اوپر لعنتیں کریں گے، وہاں پر مقتدی اپنے مولویوں کو برا بھلا کہیں گے، حتیٰ کہ شیطان کے اطباء شیطان کو برا بھلا کہیں گے، شیطان کے اوپر ملامت کریں گے، اپنے اوپر ملامت کریں گے۔ ہائے کاش ہم اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کر لیتے، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، وہ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں سے اتنا آنسو جاری ہوگا، اتنے آنسو جاری ہوں گے کہ اگر کوئی کشتی چلانا چاہے تو کشتی بھی ان کے آنسو کے پانی سے چل جائے گی، اور ان کے آنسو کے پانی جب خشک ہو جائیں گے، پانی کے آنسو خشک ہو جائیں گے تو وہ خون کے آنسو بہ رہیں گے۔ وہاں پر جہنمی حسرتیں کریں گے، فریادیں کریں گے، کبھی جنتیوں سے فریاد کریں گے، کبھی داروغے سے فریاد کریں گے، کبھی رب کائنات سے فریاد کریں گے۔ جنتیوں سے فریاد کریں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ کہ اے جنتیوں جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے تھوڑا پانی ہمیں بھی دے دو، یا تھوڑا کھانے کے لیے ہمیں میوے ہی عطا کر دو، جو اگر میوے نہیں ہمیں ان کے چھلکے ہی دے دو۔ لیکن وہ جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، نہیں اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے۔ داروغے سے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک کہ اے داروغے اللہ رب العزت کے پاس ہمارا فیصلہ لے کر جاؤ، ہماری وہاں پر جا کر درخواست کرو کہ اللہ ہمارے اوپر اپنا فیصلہ کر دے، ہمیں موت دے دے، ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکیں گے، ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور لیکن داروغہ بھی کہے گا قال انکم ماکثون، نہیں اب تمہارا یہی ٹھکانہ ہے، تم نے یہاں پر ہی ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ جنتی رب سے فریاد کریں گے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها،
ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، کہ اللہ ہمیں ایک بار موقع دے دے، ہمیں ایک بار اس دنیا کے اندر دے دے، ہم جا کر وہاں پر نیک اعمال کریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، میں نے تمہیں موقع دیا تھا، دنیا کو دار العمل بنایا تھا، تمہیں سمجھا بھی دیا تھا، سمجھانے کے لیے انبیاء اور رسول بھی بھیجے، سمجھانے کے لیے میں نے کتاب بھی بھیجی، قرآن مجید کا نزول بھی فرمایا، لیکن تم نے سمجھ نہیں اختیار کی، تو رب کائنات نے فرمایا فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب چکھو اس کا وبال، آج ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ رب کائنات سے دعا کریں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، اے اللہ تو نے ہمیں دو موتیں دی، اے اللہ تو نے ہمیں دو زندگیاں دی ہیں، اے اللہ ہم اپنے گناہ گار ہونے کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اے اللہ کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی رستہ ہے، اس جہنم سے بچنے کا کوئی رستہ ہے، کوئی طریقہ ہے؟ لیکن رب کائنات فرمائیں گے نہیں، آج یہاں سے تمہیں بچانے کا کوئی رستہ نہیں، اب تم یہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ کیوں؟ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر، کہ جب دنیا کے اندر خالص میں اللہ کو پکارا جاتا تھا، تمہارے سامنے تمہیں یہ دعوت دی جاتی تھی کہ خالص اللہ کو پکارو تو تم انکار کیا کرتے تھے، لیکن جب میں اللہ کے ساتھ شریک کر کے لوگوں اوروں کو پکارا جاتا تھا تو تم اس بات کو مان لیا کرتے تھے۔ لہٰذا آج میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے جو بڑا ہے، جو علی ہے، بزرگ و برتر ہے، کہ میں اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ آج تم اس جہنم کی آگ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ جہنم کا عذاب یہ بڑا ہی سخت عذاب ہے، اس سے انسان کو بچنے کے راستے اختیار کرنے چاہیے۔ ابھی انسان کے پاس وقت ہے، ابھی انسان کو چاہیے سمجھ لے، اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں اس جہنم کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ جہنم یہ بذات خود ایک عذاب تو ہے، لیکن اس کے اندر انسان کے اوپر گونا گو اور عذابات ہوتے ہیں، اس کے اندر مختلف اور عذاب ہے، لہذا انسان کو چاہیے اس جہنم سے بچنے کے راستے کو اختیار کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔